السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ہم سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی یہ دوسری نشست ہے ابواب صفت الجنہ، جنت کی صفت کے بیان کی۔ حدیث نمبر 2641 سے آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی صفت ثیاب اہل الجنۃ۔ حدثنا محمد بن بشار و ابو ہشام الرفاعی قال حدثنا معاذ بن ہشام عن ابیہ عن عاصم الاحول عن شہر بن حوشب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنۃ جرد مرد کحلا لا یفنا شبابہم ولا تبلا ثیابہم ھذا حدیث غریب۔ اہل جنت کے لباس کا بیان کہ جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کے بدن اور چہروں پر بال نہیں ہوں گے، ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، اور ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ دنیا کی جو صفتیں ہیں کپڑوں کی، پرانے ہوتے ہیں، بوسیدہ ہوتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، جنت کے کپڑے ایسے نہیں ہوں گے، محفوظ رہیں گے، پرانے ہونے سے اور پھٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور جنتیوں کے بدن پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر بھی بال نہیں ہوں گے، بے ریش ہوں گے وہ، اور ان کی آنکھیں سرما لگائے بغیر ہی سرمگی ہوں گی، سرمے کے کلر کی ہوں گی۔ حدیث نمبر 2642۔ حدثنا ابو قریب حدثنا رشدی بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج ابی السمح عن ابی الہیثم عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله وفروش مرفوعہ قال ارتفاعها كما بين السماء والارض مسيرة 500 عام۔ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث رشدی بن سعد وقال بعض اهل العلم في تفسير هذا الحديث معناه ان الفروش في الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء والارض۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سے ارشاد وہ فروش مرفوعہ، جنتی بلند بستروں پر ہوں گے اور بلند پلنگوں پر ہوں گے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی بلندی اتنی ہے۔ کیسے بلند ہوں گے؟ ان کی بلندی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان مسافت ہے، اتنے وہ بلند ہوں گے، اور وہ 500 سال کا راستہ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت۔ تو جنتیوں کو جنت میں جو نعمتیں مہیا کی جائیں گی، لباس کی ہو یا بستر کی ہو، وہ ہر طرح سے آرام دہ ہوگی، سہولت والی ہوگی۔ بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ درجات جنت کے فرش کا جو فاصلہ اور 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا، اور جنتیوں کے لیے یہ نعمتیں مہیا کی جائیں گی، اور ایک جنتی کے لیے جیسا کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اس کی جہاں تک نگاہ پہنچے گی، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کا علاقہ ہوگا۔ اگر کسی خادم کو پکارے گا تو 1000 خدام لبیک کہیں گے اس کی آواز پر۔ حدیث نمبر 2643۔ باب ما جاء فی صفت ثمار الجنۃ۔ حدثنا ابو قریب حدثنا یونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن یحیی بن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر عن ابیہ عن اسماء بنت ابی بکر قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر سدرۃ المنتہى قال یسیر الراکب فی ظل الفنن منها 100 سنة او یستظل بظلها 100 راکب شک یحیی فیہا
فراش الذهب كأن ثمرها القلال هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو جنت کے پھلوں کی صفت کے بارے میں آیا ہے۔ جنت کے پھل کیسے ہوں گے؟ دنیاوی پھل ہر موسم میں دستیاب نہیں ہوتے، ہر ایک پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، لیکن جنت کے پھل ہر موسم کے پھل ہر وقت دستیاب رہیں گے۔ تمام پھلوں کا رنگ ایک جیسا ہوگا، لیکن ہر پھل کا مزہ الگ ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی جنتیوں کو ایک پھل دیا جائے گا، پھل ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، تو وہ لوگ کہیں گے تو ارے ھذا الذی رزقنا من قبل، ابھی تو دیے تھے نا، یہ کہیں گے۔ لیکن جب وہ کھا کر دیکھیں گے تو اس کا مزہ اور پہلے میوے کا مزہ بالکل الگ الگ ہوگا۔ رنگ تو ایک جیسا ہوگا، لیکن ہر پھل کا مزہ الگ ہوگا۔ اور جنت کے پھلوں کے بارے میں آیا ہے کہ وجن الجنتین دان، بالکل قریب ہوں گے۔ کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، لیٹے اگر پھل توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، اور جیسے ہی خواہش کرے گا وہ پھل اس کے منہ کے قریب آ جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے بھی توڑ سکتا ہے، ٹھہرے بھی توڑ سکتا ہے۔ جیسے دنیا میں بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے اور کوشش کرنا پڑتا ہے پھل وغیرہ توڑنے کے لیے، جھاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے، یہ سب مشقتیں وہاں نہیں ہوں گی جنت میں۔ نفس جو چاہے گا وہ چیز اس کو فوراً مل جائے گی۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سوار اس کی شاخوں کے سائے میں 100 سال چل سکتا ہے۔ 100 سال تک بھی کوئی سوار تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑے گا، وہ مسافت طے کرنا چاہے تو 100 سال میں طے ہوگی، اتنا اس کا گھنا اور طویل دراز سایہ ہوگا۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے سائے میں 100 سوار آرام کر سکتے ہیں۔ راوی کو شک ہے، یہ فرمایا حضور کہ اس کے سائے میں اگر کوئی تیز رفتار گھوڑ سوار ہو کر اس کے سائے کو طے کرنا چاہے، اس کے سائے کو پار کرنا چاہے تو 100 سال کا عرصہ گزر جائے گا، اتنا گھنا اس کا سایہ ہوگا۔ یا یہ فرمایا کہ 100 آرام کرنے والے سوار اگر وہاں آرام کرنا چاہیں تو اتنا گھنا اور وسیع پھیلا ہوا سایہ ہوگا کہ 100 آدمی آرام سے اس کے سائے میں آرام کر سکیں گے۔ اس میں سونے کے بستر ہیں اور اس کے پھل مٹکوں جیسے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پھلوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑے بڑے ہیں، مٹکوں کے جیسے پھل ہیں۔ حدیث نمبر 2644 باب ما جاء فی صفت طیر الجنت۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الله بن مسلمة عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن ابيه عن انس بن مالک قال سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما الكوثر قال ذاك نهر اعطانيه الله يعني في الجنة اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل فيه طير اعناقها كاعناق الجزور قال عمر ان هذه لناعمة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اکلتها انعام منها هذا حدیث حسن ومحمد بن عبد الله بن مسلم هو ابن اخی ابن شہاب الزہری۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو جنت کے پرندوں کی صفت کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اچھا، وہ نہر دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس میں پرندے ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جانور بڑے خوش بخت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش بخت اور نیک بخت ہیں۔ اچھا، اکلتھا انعام منہا، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عرض کیا کہ یہ پرندے، یہ جانور کتنے خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ ان کو جنت میں جگہ مل رہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں سے زیادہ خوش نصیب نیک بخت وہ لوگ ہیں جو ان کو تناول کرنے والے ہیں، ان کے گوشت سے خوب لذت لینے والے ہیں، لذت حاصل کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 2645 باب ما جاء فی صفت خیل الجنتی۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا عاصم بن علی حدثنا المسعودی عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدة عن ابیہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل فی الجنة من خیل قال ان اللہ دخلك الجنة فلا تشاء ان تحمل فيها على فرس من یاقوتة حمراء تطیر بك في الجنة حيث شئت قال وسأله رجل فقال یا رسول اللہ هل فی الجنة من ابل قال فلم يقل له ما قال لصاحبه فقال ان يدخلك الله الجنة
یکن لک فیہا مشتہت نفسک ولذت عینک۔ جنت کے گھوڑوں کی صفت کا بیان۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کیا تو تم اس میں سرخ یاقوت کے جس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے وہ تمہیں لے کر جنت میں جہاں چاہو گے اڑا کر لے جائے گا۔ یعنی گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے جنت میں تو گھوڑے پر سوار ہو جاؤ گے، جیسا گھوڑا چاہو گے ویسا گھوڑا ملے گا، اور جہاں جانا چاہو گے وہاں وہ گھوڑا تم کو اڑا کر لے جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ دوسرے شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ جواب نہیں دیا جو پہلے شخص کو دیا تھا، بلکہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جائے تو تمہارا جو کچھ جی چاہے گا، تمہارا دل جو چاہے گا اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی تم کو وہ سب کچھ ملے گا۔ اب اونٹ کے بارے میں، گھوڑے کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھنے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح جواب دے دیا کہ تمہارا دل جو چاہے گا تم کو وہ چیز جنت میں ملے گی، بس جس سے تمہارے آنکھوں کو لذت ملے گی، ٹھنڈک ملے گی، وہ تمام چیزیں، وہ تمام نعمتیں جنت میں تم کو مہیا ہوں گی۔ اور آگے آئے گا کہ جنت میں ایک بازار بھی لگے گا، ہفتے میں ایک دن جیسے عام طور پر بازار لگتا ہے، وہاں پر لوگ جائیں گے، تصویروں کی نمائش ہوں گی، تصویریں دیکھیں گے، اور وہاں تصویروں کو دیکھ کر خیال کریں گے، سوچیں گے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا تو اسی وقت اس تصویر کے جیسے ہو جائیں گے، یعنی بہترین خوبصورت جیسے چاہیں گے۔ حدیث نمبر 2646 حدثنا سوید حدثنا عبداللہ بن مبارک عن سفیان عن علقمۃ بن مرثد عن عبد الرحمن بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ بمعناہ وہذا صح من حدیث المسعودی۔ سوید نے بواسطہ عبداللہ بن مبارک، سفیان اور علقمہ بن مرثد عبد الرحمن بن ثابت سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی، اور یہ مسعودی کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2647 حدثنا محمد بن اسماعیل بن سمرۃ الاحمسی حدثنا ابو معاویہ عن وائل بن السائب عن ابی ثورۃ عن ابی ایوب قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ انی احب الخیل افی الجنۃ خیل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادخلت الجنۃ اتیت بفرس من یاقوتۃ له جناحان فحملت علیہ ثم طار بک حیث شئت۔ هذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی ولا نعرفه من حدیث ابی ایوب الا من هذا الوجه، وابو ثورۃ هو ابن اخی ایوب يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن معين جدا، وسمعت محمد بن اسماعیل يقول ابو ثورۃ هذا منکر الحدیث یروی مناکر عن ابی ایوب لا يتابع علیها۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑوں سے محبت ہے، میں گھوڑوں کو پسند کرتا ہوں، میں گھوڑوں کو چاہتا ہوں، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو جنت میں داخل کیا گیا تو تمہارے پاس یاقوت کا ایک گھوڑا لایا جائے گا جس کے 2 پر ہوں گے، پر والا گھوڑا ہوگا، وہ تم کو اس پر سوار کیا جائے گا، پھر تم جہاں چاہو گے وہ تم کو اڑا کر لے جائے گا۔ تو بہرحال جنت میں انسان کا دل جو چاہے گا، نفس جو چاہے گا وہ چیز اس کو فراہم ہوگی، اس کو وہ چیز حاصل ہونے کے لیے کوئی وقت نہیں لگے گا، فوراً جیسے ہی خیال کیا، جیسے ہی ارادہ کیا، فوراً وہ چیز اس کو میسر آ جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2648 باب ما جاء فی سن اہل الجنتی، یہ بیان ہے اس حکم کا جو جنتیوں کی عمر کے بارے میں آیا ہے۔ حدثنا ابو ہریرہ محمد بن فراس البصری حدثنا ابو داؤد حدثنا عمران ابو العوام عن قتادة عن شہر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين ابناء 30 او 33 سنة، هذا حدیث حسن غریب وبعض اصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلا ولم يسندوه۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں اس حالت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم اور چہروں پر بال نہیں ہوں گے، سرما لگا ہوا ہوگا، اور ان کی عمریں 30 یا 33 سال کی ہوں گی۔ یعنی جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جس دنیا میں جسمانی اعتبار سے جو چیزیں عیوب شمار کی جاتی ہیں یا خرابیاں
یا حسن کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں انسان کے جسم پر نہیں رہیں گی۔ چہرے پر بھی بال نہیں رہیں گے اور جسم پر بھی بال نہیں ہوں گے، اور فطری طور پر سرما لگی ہوئی آنکھیں جیسی ہوتی ہیں، سرما لگائے بغیر بھی ان کی آنکھیں ویسی ہوں گی، اور ان کی عمریں 30 یا 33 سال کی ہوں گی، عین نوجوانی کے عالم میں ہوں گے، اور ہمیشہ اسی عمر میں اسی حالت پر رہیں گے۔ جیسے دنیا میں جوانی ڈھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، وہاں جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2649، باب ما جاء فی کم صفی اہل الجنتی۔ حدثنا حسین بن یزید الطحان الکوفی حدثنا محمد بن فضیل عن ضرار بن مرۃ عن محارب بن دثار عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامة و40 من سائر الامم۔ هذا حدیث حسن وقد روی هذا الحدیث عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا ومنهم من قال سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ وحدیث ابی سنان عن محارب بن دثار حسن وابو سنان اسمه ضرار بن مرۃ وابو سنان الشیبانی اسمه سعید بن سنان وهو بصری وابو سنان الشامی اسمه عیسی بن سنان هو القسملی۔ جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جنتیوں کی جملہ 120 صفیں ہوں گی جنت میں، جس میں 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ بقیہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں ہیں ان کی 40 صفیں ہوں گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی اور 40 صفیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث بواسطہ علقمہ بن مرثد اور سلیمان بن بریدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل بھی مروی ہے۔ بعض محدثین نے اسے متصل بیان کیا، یعنی سلیمان بن بریدہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں ابن سنان کے واسطے سے۔ محارب بن دثار کی حدیث حسن ہے۔ ابو سنان کا نام ضرار بن مرہ ہے۔ ابو سنان شیبانی کا نام سعید بن سنان ہے اور بصری ہیں، اور ابو سنان شامی کا نام عیسیٰ بن سنان ہے اور وہ قسملی ہیں۔ بہرحال جو راویوں کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، سیم نام کے راوی ہوتے ہیں تو کوئی بصری ہوتے ہیں، کوئی کوفی ہوتے ہیں، کوئی کچھ اور نسبت سے مشہور ہوتے ہیں۔ امام ترمذی اپنے نہج کے مطابق، طریقے کے مطابق راویوں کے ناموں کے بارے میں بھی وضاحت کرتے ہیں۔ کنیت اگر ذکر کی گئی روایت میں سند میں تو ان کا نام بیان کرتے ہیں، اور اگر نام آیا ہے تو ان کی کنیت کیا ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ جو آپ کے طفیل، آپ کی نسبت سے اس امت کی صفیں جنت میں سب سے زیادہ ہوں گی، یعنی 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ حدیث نمبر 2650، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد انبانا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت عمرو بن میمون يحدث عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر۔ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن عمران بن حسین و ابی سعید الخدری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تقریباً 40 افراد ایک قصبے میں، ایک قبے میں، یعنی ایک گنبد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہونا پسند کرتے ہو؟ یعنی کیا تم اس بات کو چاہتے ہو، اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اہل جنت کا، یعنی جنتیوں کا چوتھا ہی حصہ تم ہو؟ یعنی جنت میں مثال کے طور پر 100 کروڑ افراد داخل ہوئے سمجھو، اس میں سے 25 کروڑ تم ہو مثال کے طور پر۔ ربع اہل جنت، چوتھا ہی حصہ ہونا پسند کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہمارا فیصد جنت میں 25% رہے، 100 میں ہم 25 رہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جنتیوں کا تیسرا حصہ ہونا پسند کرتے ہو؟ یعنی 1/3 جنتی ہونا پسند کرتے ہو، ایک 100 کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ہونا پسند کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیا تم اہل جنت کا نصف حصہ ہونا پسند کرتے ہو؟ یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کم سے کم آدھے جنتی امت محمدیہ ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں۔
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں مسلمانوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، تم شرک میں صرف اس قدر تم شرک میں ایسے ہی ہو جیسے جس قدر سفید بال سیاہ بیل کے چمڑے میں یا سیاہ بال سرخ بیل کے چمڑے میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عمران بن حسین اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یعنی آٹے میں نمک کے برابر جیسے مشرک ہوتے ہیں، آٹے میں جس طرح نمک کم ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے درمیان مشرکین کم ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، فرمایا حضور۔ جیسے زیادہ جنت میں ہیں یا پھر دنیا میں رہیں گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنت میں تو صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے، اور تم اہل شرک کے مقابلے میں ایسے ہی ہو جیسے کہ کشعرۃ البیضاء فی الجلد الثور الاسود، یعنی کالے بیل کے چمڑے میں، یعنی اس کے جلد پر جو نشانات ہوتے ہیں، اس میں بال ہوتے ہیں، اس میں ایک سفید بال ہے۔ تو چونکہ قیامت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئیں گے، ان میں ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم ہوں گی، بہت سارے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہوں گے، تو مسلمانوں کی تعداد ان میں آٹے میں نمک کے برابر ہوگی قیامت کے قریب۔ ہاں، تو بہرحال اس حدیث شریف میں یہ ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد یعنی امت مسلمہ کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ 120 صفوں میں 80 صفیں تو صرف امت محمدیہ کی ہوں گی، اور 40 صفیں پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے افراد تھے دنیا میں، جتنی امتیں آئیں، ان لوگوں کی 40 صفیں ہوں گی۔ اور پھر مسلمان مشرک اور کفار کے مقابلے میں کم رہے ہیں، جنت میں جو داخل ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر مسلمان ہیں، کفار اور مشرکین زیادہ ہیں، ان کو جہنم سے بھر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2651، باب ما جاء فی صفۃ ابواب الجنۃ۔ حدثنا الفضل بن الصباح البغدادی حدثنا معن بن عیسی القزاز عن خالد بن ابی بکر عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب امتی الذی يدخلون منہ الجنۃ عرضه مسیرۃ الراکب المجود ثلاثا ثم انہم لا يضغطون علیہ حتی تکاد مناکبهم تزول۔ هذا حدیث غریب وسألت محمدا عن هذا الحدیث فلم يعرفه وقال لخالد بن ابی بکر مناکر عن سالم بن عبد اللہ۔ جنت کے دروازوں کا بیان۔ قرآن مجید میں جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، اور احادیث شریفہ میں جنت کے دروازوں کا ذکر آیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے دروازے کی چوڑائی، جس دروازے سے جنت کے میری امت جنت میں داخل ہوگی، اس دروازے کی چوڑائی کتنی ہے؟ اس قدر ہے کہ تیز رفتار شخص اس مسافت کو 3 دن میں طے کرے۔ جتنی مسافت ایک تیز رفتار گھوڑ سوار 3 دن میں جتنی مسافت طے کرتا ہے، اتنا چوڑا دروازہ ہے جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ پھر بھی اس قدر بھیڑ ہوگی، ہجوم ہوگا، رش ہوگا کہ مونڈھے بدن سے الگ ہونے کے قریب ہو جائیں گے۔ جنت میں گھسنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے جو ہجوم ہوگا، اور جس دروازے سے امت محمدیہ داخل ہوگی، وہ دروازے کی چوڑائی بیان کی گئی کہ ایک تیز رفتار سر پر دوڑنے والا گھوڑا 3 دن میں کتنی مسافت طے کر سکتا ہے، اتنا چوڑا، اتنا عریض، اتنا وسیع دروازہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اتنی بھیڑ ہوگی، ایسا محسوس ہوگا کہ اب مونڈھے لوگوں سے ٹکرا کے الگ ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہوتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایسا محسوس ہوگا، اتنا ہجوم ہوگا۔ حدیث نمبر 2652، باب ما جاء فی سوق الجنت۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عبد الحمید بن حبیب بن ابی العشرین حدثنا الاوزاعی حدثنا حسان بن عطیہ عن سعید بن المسیب انه لقی ابا ہریرہ فقال ابو ہریرہ اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنت۔ فقال سعید فیہا سوق قال نعم اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنت اذا دخلوها نزلوا فیہا بفضل اعمالهم ثم یؤذن فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا فیزورون ربهم ویبرز لهم عرشه ویتبدى لهم فی روضۃ من ریاض الجنت فتوضع لهم
منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من یاقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيها من أدنى على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول ربي أفلم تغفر لي؟ فيقول بلى فبساعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. يقول ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ما لم ينظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقولنا مرحبا وأهلا لقد جئت وأن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا. هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه. یہ بھی ایک طویل حدیث ہے جو جنت کے بازار کے بارے میں آئی ہے. حضرت سعید بن مسیب جو سید التابعین ہیں, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, مانگتا ہوں, طلب کرتا ہوں کہ وہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں اکٹھا کرے, جمع کرے. حضرت سعید بن مسیب نے پوچھا کیا اس میں بازار بھی ہوں گے, جنت میں بازار لگے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں جنت میں بازار بھی لگے گا. مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنتی جب بازاروں میں داخل ہوں گے, جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس میں اپنے اپنے اعمال کے درجے کے مطابق اتریں گے. جس کا جیسا عمل ہوگا, جو جس قدر بلند مرتبے والا ہوگا, جتنے اچھے اعمال کیا ہوگا, اس کو اس کے مطابق جنت میں جگہ ملے گی. اور پھر دنیاوی ہفتے کے دن کے برابر وقت میں آواز دی جائے گی تو یہ لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے. جس طرح دنیا میں ایک ہفتہ ہوتا ہے, ایسے ہی ایک ہفتے کے بقدر دن گزرنے کے بعد اس کو وہاں پر ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی. پھر ان کو جمعہ کے دن کی مقدار میں, یعنی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے اور ان کے لیے عرش الہی ظاہر ہوگا, نمودار ہوگا, اور اللہ تعالیٰ باغات جنت میں سے کسی ایک باغ میں تجلی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. اور جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. جو بازار منعقد ہوگا, جو میلہ لگے گا, اس میں ممبر رکھے جائیں گے بیٹھنے کے لیے. تو جو ممبر کیسے ہوں گے, ایک کوئی ممبر نور کا ہوگا, تو کوئی ممبر موتی کا ہوگا, تو کوئی ممبر یاقوت کا ہوگا, کوئی زبرجد کا ہوگا. تو سونے اور چاندی کے بھی ممبرز ہوں گے جن پر جنتی تشریف فرما ہوں گے, بیٹھیں گے. ان میں سے ادنا مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھیں گے. جنتیوں میں بھی درجہ بندی ہے. انبیاء کرام ہیں, صحابہ کرام ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, عام مومنین ہیں. تو ان کی درجہ بندی ہے. ہر ایک اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے اس کے لیے سیٹس مقرر ہوں گے, وہ لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھیں گے. تو جو ادنا درجے کے جنتی ہیں, کم درجے کے, وہ لوگ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے. اونچی جگہ رہیں گی, مشک کی اور کافور کی بنی ہوئی, اس پر بیٹھیں گے. اور وہاں کوئی شخص بھی ادنا نہیں ہوگا. دنیاوی اعتبار سے سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو کم درجے کا ہے, جس کے اعمال بڑے بڑے صالحین اور متقی پرہیزگار لوگوں کے جیسے نہیں تھے, لیکن ایک حد تک وہ کامیاب رہا, مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے مطابق, اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارا اور جنت میں داخل ہو گیا,
تو ایک معنی میں ادنا جنتی ہے، ادنا درجے کا، لیکن وہاں پر کوئی اپنے آپ کو ادنا دوسرے سے محسوس نہیں کرے گا۔ وہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل نہیں سمجھیں گے۔ جیسے یہاں پر مثال کے طور پر چند لوگوں کو نیچے بٹھایا گیا اور چند لوگوں کو کرسیوں پر بٹھایا گیا اور چند لوگوں کو اسٹیج پر کرسیاں ڈال کر بٹھایا گیا، بہترین کرسیاں ہیں، تو نیچے بیٹھنے والے اوپر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل سمجھیں گے، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر بیٹھے ہیں لیکن اسٹیج پر نہیں ہیں تو وہ اسٹیج پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل سمجھیں گے۔ لیکن جنت میں ایسی فیلنگ نہیں ہوگی، ادنا، کمتر، حقیر، معمولی سمجھنے کی فیلنگ وہاں پر نہیں رہے گی۔ مشک اور ٹیلوں پر بیٹھنے والے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، ممبرس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ان کو اپنے سے افضل، کمتر خیال کر کے غمزدہ نہیں ہوں گے، سمجھیں گے ہی نہیں تو غم کی بات نوبت ہی نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم رب کا دیدار کریں گے؟ رؤیت باری تعالیٰ ہوگی وہاں پر، اللہ کے دیدار سے ہم مشرف ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، کیا تمہیں سورج اور 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کچھ شک ہوتا ہے؟ سورج دیکھنا ہے، 14ویں رات کا چاند دیکھنا ہے، ہجوم کے باوجود ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر آرام سے مشاہدہ کر سکتا ہے، 14ویں رات کے چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا مومن کو، اور دھکم پھل نہیں ہوگی، وہاں پر ایک دوسرے کو ڈھکلنے کی نوبت نہیں آئے گی، جو جہاں ہوگا وہیں سے اللہ تعالیٰ کے دیدار پر نور سے مشرف ہوگا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں سورج اور 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کچھ شک ہوتا ہے، کچھ مشکل ہوتی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کے دیکھنے میں بھی شک و شبہ نہیں کرو گے، یا ایک دوسرے کو نہیں ڈھکیلو گے، ایک دوسرے کو ڈھکیل کر دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی، آرام سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر اپنے رب کا دیدار کر سکو گے۔ اس مجلس کے ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ بلا حجاب گفتگو فرمائے گا۔ اس مجلس میں، اس بازار میں جتنے جنتی شریک ہوں گے، سب سے اللہ تعالیٰ بلا حجاب، بغیر کسی ترجمان کے بیچ میں کوئی تیسرا شخص نہیں رہے گا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے گا، بات فرمائے گا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے فلاں فلاں بات کہی تھی؟ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو وہاں ان کے گناہ یاد دلائے گا، تم فلاں فلاں دن ایسا کیے تھے، فلاں فلاں دن ایسا بات کیے تھے، یاد ہے نا تم کو؟ بول کے پوچھیں گا اللہ تعالیٰ۔ تو پس وہ اسے اس کے بعد گناہ یاد دلائے گا، تو وہ شخص عرض کرے گا، اے رب، کیا تو نے بخش نہیں دیا؟ مغفرت نہیں ہوگی کیا میرے گناہوں کی؟ پھر یہ بار بار کیوں ذکر کر رہا ہے؟ بلکہ بندہ عرض کرے گا، کیا تو بخشا نہیں گناہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا، ہاں، کیوں نہیں، میں بخشا، بلکہ تو تم یہاں پہنچے، فرمائیں گا اللہ تعالیٰ، اگر وہ تمہارے گناہ نہیں بخشتا تو تم یہاں نہیں ہوتے تھے، ہاں کیوں نہیں، اور میری بخشش ہی کی وجہ سے تو تم اس مقام پر پہنچے، میری مغفرت کی وجہ سے ہی تم اس مقام پر پہنچے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے، یہ گفتگو ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بھی بازار میں ہی ہوں گے، اس حالت میں ہوں گے کہ ان پر اچانک ایک بادل چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا جیسی خوشبو اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی نہیں سونگھی تھی۔ بہترین خوشبو اس بادل سے، بارش کے بجائے بہترین خوشبو برسے گی، ایسی خوشبو جیسی آج تک کبھی کسی نے نہیں سونگھی تھی۔ پھر ہمارا پروردگار فرمائے گا، اس انعام و اکرام کی طرف اٹھو جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جنت میں میں نے تمہارے لیے جو نوازشات، اکرامات اور بہترین نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں، جا کر ان سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ اور ان کا استعمال کرو، اور اس میں سے جو تمہارا جی چاہے لے لو۔ پھر ہم بازار میں آئیں گے جہاں فرشتے ہی فرشتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار پر نور سے مشرف فرمانے کے بعد فرمائے گا کہ تم جو چاہو وہ لے لو، اس بازار میں سب مال تمہارا ہی ہے، سب چیزیں تمہاری ہی ہے، خرید و فروخت نہیں ہے یہاں پر، نہ پیسے دینے کی ضرورت ہے، نہ بل بنانے کی ضرورت ہے، جس کا دل جو چاہے وہ لے لے۔ دنیا کے جیسے حالت نہیں، دنیا کے جیسے حالات نہیں ہوں گے، کسی کے پاس پیسے ہے لیکن وہ خریدنے کی طرف مائل نہیں ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے بھی ہے، راغب بھی ہے، لیکن وہ چیز موجود نہیں ہے، شارٹیج ہے، ایسا نہیں ہوگا جنت میں۔ تو جنتی بازار میں آئیں گے اس حال میں کہ اس کو فرشتے ڈھانک لیے ہوں گے، یعنی ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آئیں گے، اور اس بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی آج تک آنکھوں نے نہیں دیکھا، بہترین نوادرات، ایک سے ایک بہترین چیزیں ہوں گی، وہاں پر پہنچیں گے یہ لوگ، ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی ایسی چیزیں ہوں گی نہ تو آج تک کسی کی آنکھ نے دیکھا، اور نہ ہی کسی کے کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال تک گزرا، ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی وہاں پر۔
جو چیز ہم چاہیں گے ہماری طرف اٹھائی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی. یعنی جنتی جب جنت کے بازار میں پہنچیں گے تو جس چیز کی خواہش کریں گے فوراً وہ ان تک پہنچا دی جائے گی، ان کو دے دی جائے گی وہ چیز. مجھے یہ چیز چاہیے، فوراً پیک کر کے ان کو دے دی جائے گی. اور پھر اور خرید و فروخت نہیں ہوگی. یہاں جیسے دنیا میں خرید و فروخت کا معاملہ ہے، پیسے دے کر وہ چیز حاصل کی جاتی ہے، پیسے اسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس فرشتے وہ چیز پیش کر دیں گے. جنتی جب خواہش کریں گے ہم کو فلاں چیز چاہیے، فوراً دے دی جائے گی ان کو، اس کے پیسے اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. خرید و فروخت کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ بالکل فری رہے گا، سب چیز فری. اور پھر جنتی اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. یہ ملاقات کا ذریعہ ہوگا. جنتی جو جنت میں اپنے اپنے مقامات پر رہیں گے، 8 دن میں ایک مرتبہ جب بازار لگے گا تو جنت میں اس بازار میں پورے جنتی جمع ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے وہاں پر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلند مرتبے والا آگے بڑھ کر ادنا درجے والے سے ملے گا. دیکھ رہے ہیں جنت میں کیا ہوگا. یہاں دنیا میں کوئی مالی اعتبار سے بہترین پوزیشن میں ہے تو وہ غریب کی طرف آگے نہیں بڑھتا، نہ اسے مصافحہ کرنا پسند کرتا ہے، نہ اسے بات کرنا پسند کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے سلام کا جواب دینا گوارا کرتا ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں الٹا معاملہ ہوگا. جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا وہ خود آگے بڑھ کر سلام کرے گا اور مصافحہ کرے گا. اور وہاں کوئی ادنا درجے کا نہیں ہوگا. صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعمال کے لحاظ سے جو کم تھے، جن کے اعمال کم تھے، وہ جن کے اعمال زیادہ تھے ان کے مقابلے میں کم درجے میں رہیں گے. لیکن وہاں ایسی فیلنگ نہیں ہوگی. اعلیٰ درجے والا کسی کو معمولی نہیں سمجھے گا، اور معمولی درجے والا بھی اپنے کو معمولی نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ اپنے کو سب سے بہتر حالت میں سمجھے گا. اور وہ اس کا لباس دیکھ کر پریشان ہو جائے گا. ادنا جنتی، ادنا درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی کا لباس دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. کیا بہترین لباس پہنا ہوا ہے. ابھی اس سے گفتگو کر ہی رہا ہوگا، گفتگو ختم ہونے سے پہلے ادنا درجے کے جنتی کا لباس بھی اعلیٰ درجے کے جنتی کے لباس کے جیسا ہو جائے گا. یہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جنت میں غم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مصیبت، مشقت، پریشانیاں، یہ تکالیف وغیرہ سب دنیا میں ہیں. جنت میں کس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. کوئی رنجیدہ نہیں ہوگا، کوئی غمزدہ نہیں ہوگا، کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. اب یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا مفتی صاحب، اس میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ انسان کی جو بخشش ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوتی ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی. لیکن اعمال کی وجہ سے جنت میں درجات کی بلندی ہوتی ہے. ایک شخص کے اعمال اچھے ہیں، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے، اللہ عز و جل حقوق اللہ اور حقوق العباد اچھے طریقے سے پورا کرنے کی وجہ سے اس کو جنت میں اونچے اونچے درجے عطا کیے جائیں گے. لیکن بخشش اللہ کے فضل سے ہی ہوگی. تو اب یہ معلوم ہوا کہ اب جو لوگ بخشش تو اللہ کے فضل سے ہوئی ہیں، لیکن زندگی بھر جیسا کہ اولیاء اللہ کی آپ مثال لے لیجئے کہ اولیاء اللہ نے زندگی بھر جو محنت، کوشش، مجاہدہ، ریاضت، چلہ کشی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، ایک ایک سنت پر. تو لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو ریکارڈنگ جو بھی سنیں گے ان سے میرا یہ پیغام ان تک جو میں پہنچانا چاہتا ہوں. تو ایک ایک سوال جو ان سے جنت میں، یعنی اولیاء اللہ جو اپنی پوری زندگی دنیا میں جو محنت کریں، جو کوشش کریں، یعنی ایک سنت بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی اللہ و رسول کی مکمل اطاعت، پیروی، اتباع کریں گے اولیاء اللہ. تو مگر بخشش تو اللہ کے فضل سے ہوں گی، لیکن اولیاء اللہ کو جو درجے جنت میں عطا کیے جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں کو، اخطاب کو، اور اللہ کے خطوبوں کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے زبردست درجے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کیے جائیں گے. تو جیسا کہ ابھی آپ فرمائیں کہ جنت میں غم نام کی کوئی چیز نہیں ہے،
تو اب یہ جو بزرگان دین کو جو اعلیٰ درجے عطا کیے گئے ہیں تو لازم بات ہے جب درجہ اعلیٰ ہے تو اس کا لطف بھی اعلیٰ ہوگا جی، اس کے ذائقے کھانے پینے کے ذائقے میں بھی فرق ہوگا جی، جب وہ سفر کریں گے ہوا میں اڑیں گے جی تو ان کے اڑنے کے مزے میں بھی فرق ہوگا جی، ہمارے مزے میں بھی فرق ہوگا تو ان کے مزے میں بھی فرق ہوگا جی۔ تو اب جب جنت میں جب میں یہ خیال کروں گا کہ یا اللہ یہ ایسے درجہ ہم کو عطا نہیں ہوئے، کاش کہ ہم دنیا میں عبادت کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے، ہم کو بھی ایسے درجے عطا ہوتے جی، تو کیا ان کے غم نام کی چیزیں نہیں ہیں دنیا میں جی، تو کیا اس کی وجہ سے فوری وہ درجے اس کو دے دیے جائیں گے، وہ تمام نعمتیں اس کو مل جائیں گی؟ ہاں، یہاں اب اسی حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ اعلیٰ درجے کا جنتی ادنا درجے کے جنتی سے آگے بڑھ کر ملاقات کرے گا، جو 8 دن میں ایک مرتبہ جو بازار لگے گا اس بازار میں ملاقات ہوگی، تو ادنا درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی کا لباس دیکھ کر حیران ہو جائے گا، فکر میں پڑ جائے گا، ابھی ان کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوگی، دونوں کی گفتگو چل ہی رہی ہوگی، ادنا درجے کے جنتی کا لباس اعلیٰ درجے کے جنتی سے بھی بہترین ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں غم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں رنجیدہ ہونا، غمزدہ ہونا، اداس اور مایوس ہونے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں پر۔ یہ ادنا درجہ کیا جنتی جو کہا جا رہا ہے یہ دنیاوی اعتبار سے کہا جا رہا ہے، ورنہ جنت میں ایسی فیلنگ نہیں ہوں گی۔ ادنا درجے کا جنتی اپنے کو ادنا درجے کا نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ ہر ایک سے اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا سمجھے گا، کیونکہ جنت ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں ہر طرح کی نعمت مہیا ہے۔ اور جنت کے بارے میں غالباً آئے گی حدیث آگے کہ اگر کسی کو جنت میں صرف ایک کوڑے کی بھی جگہ مل جائے، ایک گز کی بھی جگہ مل جائے، تو وہ ایک گز دنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت، اس کی رونق، یہ بہترین ٹیکنالوجیز جو دیکھ رہے ہیں آپ، پوری پراپرٹی، جائیداد، بلڈنگز، ایک سے ایک مکانات تعمیر کر رہے ہیں، تاج محل ہے، قطب مینار ہے، ایسی شاندار تاریخی عمارتیں ہیں، سب ہیچ ہے اس کے آگے۔ دنیا وما فیہا ہے تو پوری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب داخل ہو گئیں، وہ ایک گز کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ایک ایک جنتی کو جو جنت میں جو جگہ دی جائے گی، تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہ پورا اس کا علاقہ ہوگا، 1,000 خادم اس کی خدمت میں رہیں گے، جو چاہے گا اس کو ملے گا جنت میں۔ بہترین محلات ہوں گے، دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی، بہتے ہوئے رہیں گی، سونے چاندی کے اینٹاں ہوں گے، اور جو کنکر وغیرہ جو ڈالا جاتا ہے سڑکوں پر وہاں موتیاں پڑے ہوئے رہیں گے ویسے۔ جو چیزیں اٹھا کر لاکروں میں محفوظ رکھتے ہیں، بینکوں میں لاکروں میں رکھ کر سونے کی وہ جو کرایہ ادا کیا جاتا ہے قدموں میں پڑے ہوئے رہیں گے یہ چیزیں، سونے کی اینٹ، سونے کی چاندی کی اینٹ، اور پھر بہترین برتن، سونے کے چاندی کے برتن پہننے کے لیے نصیب نہیں ہے دنیا میں عورتوں کے لیے، لیکن وہاں پر جدھر نظر ڈالیں گے ادھر بس سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، موتیاں رہیں گے۔ کیسی زندگی رہیں گی بولیے؟ اب یہ ادنا درجے کا جنتی ہوں گا وہ۔ دنیا میں تھوڑے پیسے کما لیا ہے تو اس کی ایسی اہمیت رہتی، لوگ اس کے آگے پیچھے چلتے پھرتے رہتے، کروڑ پتی رہا، اور کروڑ پتی بھی اس کے قدموں میں رہیں گا، ایسا معاملہ رہے گا جنت کا۔ تو ادنا درجے کا صرف یہ عمل کے اعتبار سے جو دنیا میں ظاہر بات ہے، یہ دنیا کا بھی طریقہ ہے، جو زیادہ محنت کرتا ہے آپ اس کو اجرت زیادہ دیتے ہیں۔ دنیا کا بھی طریقہ ہے دنیا کے لوگوں کا کہ جو محنت زیادہ کرتا ہے، جو مشقت زیادہ اٹھاتا ہے، آپ کو کام زیادہ کر کے ان پٹ آپ کے سامنے زیادہ پیش کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی اجرت بھی زیادہ ہوگی۔ ایک شخص 4 گھنٹے محنت مزدوری کر رہا ہے اور ایک شخص 8 گھنٹے محنت مزدوری کر رہا ہے، تو کیا دونوں کی اجرت برابر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بقدر مشقت، بقدر اعمال اس کو اس کی جزا ملے گی۔ جنت میں داخل ہونا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے بس، اب اس کے بعد اس کو کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل ہو گیا تو سمجھے یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، ہر طرح کی راحت، ہمیشہ کی زندگی اس کو عطا کر دی جاتی ہے، نہ شباب ختم ہوتا ہے، نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے، اور دنیا کے یہ جو آلائشیں ہیں، گندگیاں ہیں، یہ بھی نہیں ہوں گی۔ تو اب ادنا درجے اعلیٰ درجے والا جنتی ادنا درجے والے جنتی سے آگے بڑھ کر ملاقات کرے گا، اور وہاں کوئی ادنا درجے کا نہیں ہوگا، وہ اس کا لباس دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ ادنا درجے کا جنتی ابھی ان کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے جسم پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس دیکھے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اور یہ اس لیے ہے کہ وہاں کسی کو رنج و غم نہیں ہوگا۔ پھر ہم اپنی اپنی منزل میں آئیں گے، پھر لوگ بازار ختم ہونے کے بعد خرید و فروخت، یعنی وہاں سے جو چیزیں پسند ہیں وہ لے لینے کے بعد
ملاقات کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد جب اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان سے ملیں گی اور خوش آمدید کہیں گی۔ جنتیاں کہتے ہیں کہ پھر اپنے گھروں کو لوٹیں گے ہم، اور ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گی اور ہمارا ویلکم کریں گی، اہلاً و سہلاً کہیں گی، اور کہیں گے کہ بھئی جس وقت تم لوگ گئے تھے اور جو حسن و جمال تھا تمہارا اس سے زیادہ دکھ رہا جب واپس آئے۔ جس وقت ہم سے جدا ہوئے جو جمال کی کیفیت تھی، جو خوبصورتی تھی، جو حسن تھا، جو رونق تھی تمہارے چہروں میں، اس میں اور اضافہ ہو گیا ہے جب واپس ہو کر آئے ہیں۔ تو یہ لوگ کہیں گے، یا جب ازواج پوچھیں گی بیویاں کہ کیا بات ہے کہ آپ کا حسن اس سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے جس وقت آپ ہم سے رخصت ہوئے تھے، تو ہم کہیں گے کہ آج ہمیں اپنے رب کے دربار میں مجالست بیٹھنا نصیب ہوا، بس ہم کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم یہاں سے جاتے وقت جو حسن و جمال تھا، جو رونق تھی، جو خوبصورتی تھی، وہ اس میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم کو اپنے رب کا دیدار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہونے کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ ہماری نورانیت میں اور خوبصورتی میں، حسن و جمال میں اضافہ ہی ہونا چاہیے، اس کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں حاضری نصیب ہوئی، اسی وجہ سے ہمارا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ حدیث نمبر 2653، حدثنا احمد بن منیع وحناد قال حدثنا ابو معاویہ حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعید عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ سوقا ما فيها شرا ولا بیع الا الصور من الرجل والنساء فاذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں مردوں اور عورتوں کی تصویریں ہوں گی، جب کوئی آدمی کسی صورت کی خواہش کرے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ جنتیوں کے لیے جنت میں ایک ایسا بازار بھی ہے جہاں پر تصویروں کی نمائش ہوگی، مردوں کی اور عورتوں کی تصویریں ہوں گی۔ جو جنتی جیسی تصویر اختیار کرنا چاہے گا، جیسا بننا چاہے گا، وہ اسی وقت ویسا ہو جائے گا۔ جیسے عام طور پر دنیا میں آج کل جو طریقہ ہے اور جو لوگوں کی سوچ ہے، فکر ہے، فلم اسٹاروں کے جیسے بننا چاہتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، لیکن اچھے نیک لوگوں کی صورت اختیار کرنا چاہے تو اسی وقت وہ ویسے ہو جائیں گے، خوبصورت، ہینڈسم اور مضبوط، طاقتور سمجھے۔ جیسا بھی بننا چاہیں گے، جس تصویر کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال آئے گا کہ میں ایسا ہو جاؤں، تو اسی وقت وہ ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 2654، باب ما جاء فی رؤیت الرب تبارک و تعالی، حدثنا حناد حدثنا وکیع عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد الله البجلی قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انکم ستعرضون على ربکم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذا حدیث صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں آیا ہے۔ معتزلہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس دنیا میں البتہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حالت بیداری میں ممکن نہیں ہے۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہستی ایسی ہے جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہے۔ معراج کی شب ایک مرتبہ جسد اقدس کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوئی، اور 34 مرتبہ آپ کو عالم رؤیا میں روحانی معراج ہوئی، اور ایک مرتبہ جسمانی معراج ہوئی جس میں آپ جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے لیے حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے، البتہ آخرت میں تمام مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو تم اسی طرح اس کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں کرو گے۔ بس اگر سورج کے طلوع و غروب سے پہلے کی نمازوں یعنی عصر اور فجر سے مغلوب نہیں ہو سکتے تو تم انہیں پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ
فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کیا کرو، جہاں تک ہو سکے اس میں غفلت مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، استشہاد کے طور پر، دلیل کے طور پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیا کرو، اس سے مراد نماز پڑھا کرو، ان دو نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرو، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو قرآنی آیات اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ مومنوں کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو نہیں مانتے کہ بندہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، وہ عقلی دلائل وغیرہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ سے یہ بات محقق ہے، ثابت ہے کہ قیامت کے دن تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے حضور فرمائے، اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنی جگہ سے آرام کے ساتھ کسی کو ڈھکیلے بغیر دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن ہجوم کے باوجود سب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ۔ حدیث نمبر 2655، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانی عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله للذین احسنوا الحسنى والزیادہ قال اذا دخل اہل الجنة الجنة نادى مناد ان لكم عند الله موعدا قالوا لم يبيض وجوهنا وينجنا من النار يدخلنا الجنة قالوا بلى فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه هذا الحديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اضافہ ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ یونس میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے جنت ہے اور اضافہ ہے، اس کے ساتھ اور ایک اضافی چیز ہے، زائد، ایکسٹرا۔ تو وہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ وہ دیدار باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے۔ ہاں، نیک عمل کوئی وسیلہ بنا سکتے نا جنت کے لیے؟ ہاں، نیک عمل کوئی وسیلہ بنا سکتے، ظاہری سبب سے کوئی پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ ہم اللہ کے فضل کی بنیاد پر داخل ہوں گے جنت میں، بول کر کوئی عمل نہیں کیا تو یہ غلط ہے۔ یہ عمل کرنے کے باوجود کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب وہ بالکل جنت میں جانے کا مستحق ہے، بلکہ عمل کی مقبولیت کا دار و مدار بھی اللہ کے فضل پر ہے۔ اللہ اگر اپنے فضل سے قبول کر لے عمل کو تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو یہ اس کا عدل ہے۔ اس کے عدل کو اگر طلب کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ ان جیسی عبادت چاہتا ہے کوئی بندہ بھی کما حقہ اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، بلکہ بندے جو عبادت کرتے ہیں خشوع و خضوع میں کمی رہتی ہے، اخلاص میں کمی رہتی ہے۔ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی کما حقہ عبادت کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تجھ کو جیسا پہچاننا چاہیے تھا ویسا نہیں پہچانے، تیری شان بہت بلند و بالا ہے، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو دن رات عبادت کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اب جو لوگ 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اہتمام بھی نہیں کرتے، صرف امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بیکار ہے۔ عمل کر کے امید کرنا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے جنت ہے اور زیادہ ہے، اضافہ ہے سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس یقیناً ایک وعدہ ہے۔ تو جنتی کہیں گے وہ سب پورے وعدے پورے کر چکا ہے، ابھی کیا وعدہ باقی ہے؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں بنایا اور ہم کو جہنم سے نجات نہیں دی اور جنت میں داخل نہیں کیا؟ یا یہ کیا کچھ کم نعمتیں ہیں؟ پھر اور ایک کیا وعدہ باقی ہے؟ تو کہیں گے فرشتے بلا کیوں نہیں، ایک وعدہ ہے اللہ کا جنتیوں سے۔ کیا کرے گا؟ وہ حجاب کو اٹھا دے گا، بغیر حجاب کے اپنے دیدار پر نور سے مشرف فرمائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس اللہ کی قسم، اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے کوئی چیز اس کی طرف دیکھنے سے زیادہ، اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز جنتیوں کو محبوب نہیں ہوگی۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت جنت میں دیدار الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔
حدیث نمبر 2656 حدثنا عبد بن حمید اخبرنی شبابۃ بن سوار عن اسرائیل عن سویرۃ قال سمعت ابن عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادنى اہل الجنۃ منزلۃ لمن ينظر الى جنانه وزوجاته ونعیمه وخدمه وسروره مسیرۃ 1000 سنۃ واکرمهم علی اللہ من ينظر الى وجهه غدوۃ وعشیہ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن اسرائیل عن سویر عن ابن عمر مرفوعا ورواہ عبد الملک بن ابجر عن سویر عن ابن عمر موقوفا ورواہ عبید اللہ الاشجعی عن سفیان عن سویر عن مجاہد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه حدثنا بذلك ابو قریب محمد بن العلاء حدثنا عبید اللہ الاشجعی عن سفیان عن سویر عن مجاہد عن ابن عمر نحوه ولم يرفعه۔ حضرت سویر فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا، ادنا درجے کا جنتی وہ ہے، کم سے کم جس کو ملے گا جنت میں وہ کون ہے؟ ادنا درجے کا جنتی وہ ہے جو اپنے باغات، بیویوں، نعمتوں، خدام اور تختوں کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گا۔ 1000 سال کی مسافت جتنی ہوتی ہے اتنی دور تک اتنا طویل علاقہ اس کا زون ہوگا، وہ اس کا علاقہ ہوگا، اس کے بیویاں ہوں گے اور اس کے باغات ہوں گے، نعمتیں ہوں گے، خادمہ ہوں گے، نوکراں ہوں گے، 1000 سال کی مسافت تک کا پورا ایریا اس کا ہوگا اکیلے کا۔ یہ ادنا درجے کا جنتی ہے، اور جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے اس کی کیا شان ہوگی؟ اور ان میں سے زیادہ عزت والا، محترم، معزز، مکرم وہ جنتی ہوگا جو صبح و شام اللہ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام جنتیوں کو دیدار میں یکسانیت نہیں ہوں گی، کسی کو 8 دن میں ایک مرتبہ دیدار ہوگا تو کسی کو صبح و شام اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جن کے لیے یہ سہولت ہے، یہ فضیلت ہے، ان کا درجہ بڑا ہے دوسرے جنتیوں کے مقابلے میں۔ ادنا درجے کے جنتی کا یہ حال ہے جو معزز، مکرم، محترم ہے، انتہائی مقبول بارگاہ الہی تھا، اس کا یہ حال ہوگا کہ صبح و شام اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اس دن بعض چہرے تر و تازہ بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ان کو دیدار الہی نصیب ہو رہا ہوگا۔ حدیث نمبر 2656 حدیث نمبر 2657 حدثنا محمد بن طریف الکوفی حدثنا جابر بن نوح عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تضامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر تضامون فی رؤیت الشمس قالوا لا قال فإنکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ ھذا حدیث حسن غریب وہکذا روى یحیی بن عیسی الرملی وغیر واحد عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وروى عبد اللہ بن ادریس عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث ابن ادریس عن الاعمش غیر محفوظ وحدیث ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح وهكذا رواه سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه مثل هذا الحديث وهو حديث صحيح ايضا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں شک ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، بس بے شک وہ شبہ ہے، عن قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ثبوت ملتا ہے۔ معتزلہ کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیاتوں میں بھی اللہ کے دیدار کا ذکر ہے، مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کائنات کا احاطہ کی ہوئی ہے، کوئی اس کی ذات کو گھیر نہیں سکتا، کیونکہ وہ لامحدود ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، زمان و زمانیت سے پاک ہے، وہ نور ہے، بس اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، صرف دیدار ہوگا۔ تو اس حدیث شریف میں بھی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر آیا ہے کہ مومنین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور کسی کو ایک دوسرے کو دھکا دینے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، آرام کے ساتھ، پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔
حدیث نمبر 2658 حدثنا سوید حدثنا عبداللہ بن مبارک حدثنا مالک بن انس عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احد من خلقك فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك قالوا واي شيء افضل من ذلك قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا اے جنت والو، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہوئے، کیا تم خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم خوش نہ ہوں، حالانکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو اس سے پہلے کسی مخلوق کو تو نے عطا نہیں کیا تھا، ہر طرح کی نعمتیں تو نے ہم کو عطا کیا ہے، سرفراز فرمایا ہے، عیش و عشرت کی زندگی عطا کیا، اس کے باوجود ہم راضی نہیں ہوں گے کیا؟ جنتی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل بہترین چیز دوں گا۔ تو جنتی عرض کریں گے یا اللہ اس سے بہتر اور افضل چیز کیا ہے؟ تو نے ہم کو جنت میں بہترین باغات عطا کیے ہیں، بہترین نعمتیں عطا کی ہیں، جنت کا مالک بنایا ہے، پھر اس سے بڑھ کر بھی کوئی افضل اور بہتر چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میں تمہیں اپنی رضامندی عطا کروں گا اور میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سب سے افضل سب سے بہترین چیز تم جنت میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک افضل چیز میں تم کو عطا کروں گا، وہ ہے میری خوشنودی، میری مرضی، یعنی میری خوشنودی اور رضامندی، لہٰذا میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، تم ہمیشہ کے لیے میری خوشنودی میں ہو، میں تم سے خوش ہوں، راضی رہوں گا، یہ تم کو ایک افضل نعمت میں تم کو پھر عطا کر رہا ہوں، فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ کے دیدار سے بھی بڑھ کے ہوں گے؟ ہاں، اللہ کے دیدار سے مطلب جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں، جنت کی جو نعمتیں میں تم کو مہیا کیا ہوں، عطا کیا ہوں، اس سے بھی افضل چیز یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ناراض ہو گئے پھر وہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، لیکن چونکہ جنت میں داخل کر چکا ہے، مغفرت فرما چکا ہے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا ہے اور نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو اور ایک اضافی نعمت عطا فرما دیا کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث نمبر 2659 باب ما جاء فی ترائی اہل الجنت فی الغرف حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ حدثنا فلیح بن سلیمان عن ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت لا یتراءون فی الغرفۃ کما یتراءون الکوكب الشرقی والکوكب الغربی الغارب فی الافق والطالع فی تفاضل الدرجات فقالوا یا رسول اللہ اولئک النبیون قال بلا والذی نفسی بیدہ واقوام آمنوا باللہ ورسولہ وصدقوا المرسلین ھذا حدیث صحیح۔ جنت کے بالا خانوں میں جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی اپنے اپنے درجات کے مطابق بالا خانوں میں سے ایک دوسرے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح مشرقی تارے کو یا مغرب میں غروب ہونے والے تارے کو یا طلوع ہونے والے تارے کو دیکھتے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر دوسرے جو ان کے گھروں میں ہیں ان کو آسانی سے جنتی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، ایسے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، وہ جیسے وہ دنیا میں جیسی ہوتی ہے بات چیز، جیسے موتی کے اندر دھاگا پرو دیے تو اب دھاگا اندر داخل ہونے کے بعد بھی باہر سے نظر آتا ہے، ایسے بہترین شیشے والے کانچ والے ان کے محلات ہوں گے شاندار۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پیغمبر ہوں گے؟ ایسے بہترین محلات شاندار ٹرانسپیرنٹ تو صرف پیغمبروں کا عطا کیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ بھی ایسے محلات میں رہیں گے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور رسولوں کی تصدیق کی، یعنی جو اہل ایمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے اور دیگر انبیاء کی بھی جنہوں نے تصدیق کی، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہترین شیشے والے کانچ والے محلات عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 2660 باب ما جاء فی خلود اہل الجنت و اہل النار حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير
تصاویرہ ولصاحب النار نارہ فیتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول الا تتبع الناس فيقولون نعوذ بالله منك ونعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول الا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم سلم ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوي بعضها إلى بعض ثم قال قط قالت قط قط فإذا دخل الله تعالى أهل الجنة فإذا أدخل الله تعالى أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت مكببا فيوقف إلى السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحا على السور ثم على السور ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت هذا حدیث حسن صحیح۔ اہل جنت اور اہل جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ جنت اور دوزخ میں رہنا، یعنی جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں داخل ہو گئے ان کو نکالا نہیں جائے گا، ان کو موت بھی نہیں آئے گی، بلکہ موت کو بھی دمبے کی شکل میں لا کر جنتیوں اور دوزخیوں کو بتا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جنت میں ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع فرمائے گا، پھر تمام جہانوں کا پالنہار ان کی طرف متوجہ ہوگا اور فرمائے گا ہر انسان اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتا جس کو دنیا میں وہ پوچھتا تھا، یعنی ہر ایک انسان اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتا جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اتنے میں صلیب والوں کے لیے صلیب کی صورت بن جائے گی، جو صلیب کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، ان کے لیے صلیب کی صورت بن جائے گی، تو صلیب کے پیچھے چلیں گے۔ بت پرستوں کے لیے بتوں کی تصاویر اور آگ کی پوجا کرنے والوں کے لیے آگ کی شکل بن جائے گی۔ جو دنیا میں جس کی پوجا کرتے تھے، جس کو اپنا معبود سمجھتے تھے، وہ قیامت کے دن اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، پھر وہ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے ہو جائیں گے۔ جو آگ کی پوجا کرتا تھا وہ آگ کے پیچھے پیچھے چلے گا، جو صلیب کی پوجا کرتا تھا وہ صلیب کے پیچھے چلے گا، اور جو مورتیوں کی تصویروں کی پتھروں کی پوجا کرتا تھا وہ پتھروں کے پیچھے مورتیوں کے پیچھے چلے گا۔ صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ جتنے کافر، مشرک، عیسائی، سکھ وغیرہ جو بھی ہیں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے، وہ سب جن کی عبادت کرتے تھے ان کے پیچھے چلیں گے۔ سب پورے جب چلے جائیں گے تو صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے میدان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمائے گا تم لوگوں کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ سب لوگ جا رہے ہیں، کوئی آگ کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی بتوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کیوں نہیں جاتے لوگوں کے پیچھے؟ تو مسلمان کہیں گے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے اور یہ ہماری منزل ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر لیں، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور ہمارے ٹھہرنے کی جگہ یہی ہے۔ جب تک ہم کو دیدار الہی نصیب نہ ہو ہم اس وقت تک یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کو وہی حکم دیتا ہے اور وہی ثابت قدم رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، اس کو دیکھ سکیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں 14ویں کا چاند دیکھنے میں شک ہوتا ہے؟ 14ویں کا چاند کیسے آسانی سے دیکھتے ہو، بغیر کسی کو دھکا دیے کہ ڈھکلے بغیر جیسے دیکھتے ہو، ایسے ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یعنی جس طرح تم 14ویں رات کو 14ویں شب کو چاند کے دیکھنے میں شک نہیں کرتے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی جگہ کھڑے ہو کر دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن ہر بندے کو
اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب یہ ندا دے گا اور جو جن بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، تصویروں کی پرستش عبادت کرنے والے تھے اور آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ان سب کو بھجانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو تجلی فرمایا تھا وہاں پوشیدہ ہو جائے گا، مخفی ہو جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد متوجہ ہو کر مسلمانوں کو اپنی پہچان کرائے گا، اپنا تعارف کرائے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، بس تم چونکہ دنیا میں میری عبادت کرتے تھے تم میرے پیچھے چلو۔ مسلمان اٹھیں گے اور پل صراط بچھا دیا جائے گا، پل بچھا دیا جائے گا، جنت میں داخل ہونے کے لیے اس پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ لوگ مسلمان اس پل پر سے اچھے تیز رفتار گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور پل صراط پر ان کی ندا ہوگی، ان کی یہ دعا ہوگی، اے رب سلامتی سے گزار، ربی سلم سلم، سلامتی کی دعا کرتے ہوئے مومنین پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ صرف دوزخی رہ جائیں گے، جن کو دوزخ میں گرنا ہے وہ پل صراط پار نہیں کر سکتے، وہ وہاں سے دوزخ میں گر جائیں گے، اور ان میں سے ایک فوج جہنم میں ڈالی جائے گی اور کہا جائے گا، جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی، ہاؤس فل ہو گیا، پوچھا جائے گا تو جہنم کہے گی نہیں، کیا اور بھی ہیں، اور بھی لوگوں کی گنجائش ہے، اور بھی ہیں تو ڈال دے۔ پھر اور ایک فوج پھینکی جائے گی جہنم میں اور ایک جماعت کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا جہنم سے کیا تو بھر گئی، فل ہو گئی، تو جہنم کہے گی کیا اور بھی ہیں۔ بالآخر جب تمام دوزخی اس میں ڈال دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اس میں اپنا قدم رکھے گا تو جہنم سمٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اب کافی ہے، اب فل ہو گئی، تو جہنم کہے گی ہاں کافی ہے، کافی ہے، 2 مرتبہ کہے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا تو موت کو گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت و دوزخ کے درمیانی دیوار پر کھڑا کر کے کہا جائے گا اے اہل جنت، موت کو دمبے کی شکل میں لا کر جو دیوار جہنمیوں اور جنتیوں کے بیچ میں ہے وہاں پر لا کر روک دیا جائے گا، اور جنتیوں کو پکارا جائے گا تو وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے، جنت میں تو داخل ہو گئے، ہم آرام سے ہیں، اب آواز دی جا رہی ہے کیا بات ہے نہیں معلوم، جنت سے نکالا جائے گا یا کوئی پھر آفت یا مصیبت آنے والی ہے، ڈر جائیں گے ایک دم آواز دیتے ہی، ڈر کر وہ لوگ جھانکیں گے، اپنے اپنے کھڑکیوں میں سے دیکھیں گے باہر۔ پھر پکارا جائے گا اے دوزخیوں، تو دوزخیوں کو ایک امید پیدا ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہماری سفارش ہو رہی ہے، ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جا رہا ہے، اس امید کے ساتھ وہ لوگ بھی فوراً باہر جھانکیں گے جہنم کے۔ تو کہا جائے گا، پھر جنتیوں اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کیا تم اسے جانتے ہو، دمبے کو بتا کے پوچھیں گے، موت کو جو دمبے کی شکل میں لائے تھے پہچانتے اس کو، تو جنتی اور جہنمی بیک زبان کہیں گے، دونوں بھی یہ کہیں گے ہاں یہ وہی ہے جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ موت ہے جو ہم پر دنیا میں مقرر کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر اس موت کو دمبے کی شکل میں لٹا کر دیوار پر ذبح کر دیا جائے گا اور ندا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اے جنتیوں اب ہمیشگی ہے، ہمیشہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، اور اے دوزخیوں اب ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب موت کی بھی موت واقع ہو گئی ہے، اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ دوزخیوں کو موت آئے گی۔ اب جو حدیث شریف میں اوپر گزرا کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم اور مزید افراد کو طلب کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا۔ تب قدم سے کیا مراد ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں بدترین مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بدترین مخلوق کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اور بعض محدثین نے اس کے حقیقی معنی مراد لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کے جیسے لائق ہے۔ قدم سے کیا مراد لیا ہے وہی بہتر جانتا ہے، ہم کو اس میں تعویل کرنے کی یا اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس قدم کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ جہنم میں اپنا قدم رکھے گا تو جہنم کہے گی کہ بس اب میں فل ہو گئی، پر ہو گئی، 2 مرتبہ کہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر یہ موت کی بھی موت واقع کر دے گا، جنتیوں کو خوشخبری دے گا کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو بھی موت نہیں آئے گی، ان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 2661 حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی عن فضیل بن مرزوق عن عطیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو احادیث شریفہ سننے اور سنانے سے زیادہ
احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں اس نے اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے جو نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں ان کا کچھ حصہ ہم کو بھی اولیاء کرام اور صحابہ کرام کے طفیل میں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی خوشنودی عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہم سے راضی رہے اور آخرت میں بھی ہم سے راضی رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور جامعہ انواریہ کے لیے خاص طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ جامعہ انواریہ کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس مادی دور میں جو اس نے ریکارڈنگ کے ذریعے احادیث شریفہ کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس سلسلے میں جو کوشش کر رہا ہے یہ مدرسہ اور ارباب جامعہ جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ان کی کوشش میں برکت عطا فرمائے، ان کے امر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، تمام آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرمائے، اور تمام امراض سے ان کو محفوظ و مأمون رکھے، اور سب کو اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اور تمام مسائل جو اس مدرسے سے متعلق ہیں ان تمام مسائل کو حل فرمائے، اور رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں، اور آسانی کے ساتھ علم دین کی نشر و اشاعت کے کام کو یہ مدرسہ آگے بڑھا سکے، اور جو رکاوٹ بن رہے ہیں مولا ان کو سیدھے راستے پر لا، ان کو ہدایت عطا فرما، اور اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔